الله عليه وسلم. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. محترم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے آخری نبی بنا کر مبعوث فرمایا اور ایسی عظمتیں عطا فرمائی ہیں کہ آپ کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی اور نبی کی گنجائش چھوڑی کیوں نہیں چھوڑی ہے؟ ایسی عظیم ہستی ہیں کہ آپ کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی اور کی گنجائش چھوڑی نہیں. اور جب سے آپ تشریف لائے ہیں تب سے لے کر آج تک اور قیامت کی دیواروں تک نبی رحمت علیہ السلام کی ختم نبوت اور ناموس کی حفاظت کرنے والے پروانے رہے تھے، ہیں اور رہیں گے. اللہ کی رحمت سے ہم بھی ٹوٹے پھوٹے محافظ تو ہیں علی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے. کیوں جی؟ یہ ہم قبول کرتے ہیں کہ کمیاں بہت ہیں، لیکن اتنی بھی کمیاں نہیں کہ نبی رحمت کی ناموس پر کوئی انگلی اٹھائے اور ہم چپ بیٹھ جائیں. آپ کی ختم نبوت پر کوئی نقل لے جائے اور یہ اہل حدیث کے فرزند چپ بیٹھ جائیں، اتنی بھی کمیاں نہیں ہیں. اور اللہ کی رحمت سے جب سے امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، تب سے لے کر آج تک نبی کے یہ پروانے قربانیاں دیتے آئے ہیں اور قیامت کی دیواروں تک انشاءاللہ دیتے رہیں گے. قادیان سے ایک بدبخت اٹھا نہیں اٹھایا گیا. جب دیکھا کہ اہل حدیثوں کے جذبہ جہاد کے سامنے کوئی بند نہیں باندھا جا سکتا، یہ ایسے پروانے ہیں کہ قربانیاں پیش کرنے سے یہ ڈرتے ہی نہیں ہیں، ان کو کیسے روکیں؟ سوچا کوئی ایسا کھڑا کرو جو یہ جانے کہ جہاد سرے سے اسلام میں ہے ہی نہیں ہے. تو یہ مرزا غلام احمد قادیانی اٹھا. ہم دوسرے مسالک کے علماء کی قربانیوں کا انکار نہیں کرتے، لیکن ہم یہ بھی کہتے ہیں ہمارے استاد نے بھی قربانیاں پیش کی ہیں. اور اللہ کی قسم ہم تو وہ ہیں کہ جن کے سینوں میں نبی کی محبت کے بعد کسی اور کی محبت کی جگہ باقی نہیں رہی. جاؤ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابیں اٹھا کے دیکھو، اس کی روحانی فضائل کی 14ویں جلد اٹھا کے دیکھو. اس نے کہا میری تکفیر کرنے والے تو بہت ہیں، لیکن ان بہتوں کا ذمہ صرف بچانے پر ہے کہ آغاز اس نے کیا ہے. جب لوگ بیٹھے ابھی یہ سوچ رہے تھے کہ یہ قادیانی چھوٹا کفر کر رہا ہے یا بڑا کفر، تب محمد حسین بٹالی اٹھا. اس نے کہا لوگوں چھوٹا ہو یا بڑا ہو ہم نہیں مانتے، ہمیں نہیں پتا، یہ کافر ہے تو کافر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہیں پر بس نہیں، شیخ الاسلام ابو الوفا ثناء اللہ امر سلیم تھے اور بابا صحافت ظفر اللہ نے کہا تھا اللہ اس ظالم ثناء اللہ پر رحم کر، اس نے تو قادیانیت کے بانی کو قبر میں بھی نہیں
کبیرہ۔ بٹالہ میں مولانا محمد حیات پر انہوں نے مقدمہ درج کروا دیا۔ وجہ کیا تھی کہ مولانا محمد حیات نے کہا لوگوں یہ مرزا غلام احمد قادیانی کافر ہے۔ کیوں جی آپ مانتے ہیں کہ نہیں؟ جو نہیں مانتا سمجھ لو اس کے ایمان میں شک ہے، اس کا ایمان پورا نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں فیس بک پر ایک مولانا نے کہا میں تو کہتا ہوں اس کو مولانا کہنا بھی علماء کی توہین ہے۔ کہا میں مرزا غلام احمد قادیانی کا حیا کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں۔ میں نے کہا سن جس نے ہمارے نبی کا احترام نہیں کیا، جس کی زبان سے ہمارے رب کا ادب نہیں ہو سکا، میرے نبی کے اہل بیت اور صحابہ کا ادب نہیں ہو سکا، میں سید زادہ کہتا ہوں ہمارے لیے ہمارے سینے میں اس کے لیے کوئی ادب کی کوئی جگہ باقی نہیں ہے۔ ہم اس کو جوتی کی نوک پر بھی نہیں سمجھتے اور تو ادب کرتا ہوگا۔ ہمارے اسلاف نے قربانیاں پیش کی ہیں، ہم اپنے اسلاف کی قربانیوں کو کیسے رائگاں قرار دے دیں؟ اس نے کہا جو مجھے میرے الہامات کو جھوٹا قرار دے ثابت کر دے میں 1.25 روپیہ دوں گا۔ لوگوں سنو، ابھی لوگوں کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، شیخ الاسلام ابو الوفا ثناء اللہ امرسری اٹھا اور قادیان میں جا کر للکارنے والا سب سے پہلا یہی اہل حدیث کا فرزند تھا۔ میں بات کر رہا تھا محمد حیات رحمہ اللہ پر مقدمہ ہوا، عدالت میں پیش ہوئے گواہی دینے کے لیے، اس کی پیروی کرنے کے لیے اہل حدیثوں کے 4 علماء گئے۔ مولانا محمد نور ولی، ابراہیم میر سیالکوٹی، شیخ الاسلام ابو الوفا ثناء اللہ امرسری اور ایک اور گئے۔ اب بیان سنتے سنتے 5 بج گئے، مولانا ثناء اللہ بھی باقی تھے۔ مجسٹریٹ انگریز تھا، اس کا لیڈر سکھ تھا۔ مجسٹریٹ نے کہا وقت بہت ہو چکا ہے، اب کل تک کے لیے ہم بات کو مؤخر کرتے ہیں، اب بات کل سنی جائے گی۔ ریڈر اسے اٹھا، اس نے کہا دس از ہیڈ آف اہل حدیث اور یہ اہل حدیثوں کا لیڈر ہے، یہ اہل حدیثوں کا بڑا ہے، رہبر اور رہنما ہے۔ مجسٹریٹ اپنی کرسی سے اٹھا، اپنی ٹوپی اتاری، مولانا ثناء اللہ امرسری کے قدموں میں آ کر کھڑا ہوا، سلام پیش کی اور جا کر پھر اپنی کرسی پر بیٹھ کر کہتا مولانا شروع کرو۔ مولانا ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ تعالیٰ نے 2 گھنٹے دلائل پیش کیے کہ یہ قادیانی کافر ہے۔ مجسٹریٹ جو کہتا تھا اب کل سنیں گے، اس نے کہا آج ہی سنو، میں بھی کہتا ہوں، میں انگریز مجسٹریٹ ہوں، کہتا ہوں یہ قادیانی کافر ہے۔ لوگوں کیا کیا بیان کرو، کیا کیا بتاؤں؟ جب 1953 میں تحریک چلی اور تحریک کے باغیوں کو قید کر لیا گیا، شیخ القرآن محمد حسین شیخ رحمہ اللہ تعالی تحریک کے لیڈر بنے۔ انہوں نے کہا مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، کائنات کے رب نے قرآن میں فرمایا ہے وہ سور میں ہی ہوں۔ شیخ القرآن فرمانے لگے ہاں ہم بھی مانتے ہیں، وہ سور کون ہے؟ اب قرآن میں تو یہ ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور پھونکا جائے گا۔ شیخ القرآن نے فرمایا وہ غلیظ گندا جانور سور کوئی ہے، ہم بھی مانتے ہیں۔ اس بات پر شیخ القرآن کو 8 مہینے 4 دن جیل کاٹنی پڑی۔ اور مرید کے والے سنو، یہ شرف تمہیں بھی حاصل ہے۔ اسی تاریخ ختم نبوت میں مریض کے مولانا صدیق نے بھی 4 مہینے جیل کاٹے تھے۔ مریض کے والوں تمہارے علماء نے بھی قربانیاں پیش کی ہیں۔ اور کبھی اپنے اسلاف کو پڑھا تو کرو، کبھی اپنے اسلاف کو پڑھ کر دیکھو۔ اللہ اکبر، شہید ملت اٹھے، کہا لوگوں ہم وہ ہیں
نبی کے بعد نبوت کا اعلان کرے، ہمیں اس سے دلائل پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نبی کے غلام زندہ رہیں گے یا وہ زندہ رہے گا؟ نبی کے صحابہ نکلو یا اپنے سر کٹوا دو یا مسلمہ نزار کا سر کاٹ کے زمین میں دفن کر دو، اس زمین پر اس غریب کو رہنے کا حق حاصل نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہمارے اسلاف جس نے بھی نبوت کا جھوٹا اعلان کیا ہے، کذب اور دجل کی اختیار کیا ہے، اس کا فیصلہ ہمارے اسلاف کی تلواروں نے کیا. اور آج اس مسجد میں آپ بیٹھے ہیں جس کے بانی میرے دادا جان، اللہ جہاں یہ میرا مرد کلندر لیٹا ہے، اس کی قبر پر قرآن رحمت نازل فرما. گھر گھر جا کر نگر نگر محلے محلے میں جو نہیں مانتے تھے ان کے پاس جا کر بھی نبی کی نبوت کو، نبی کی ختم نبوت کا اقرار کروایا. ایسے ہی ہمارے اسلاف کا نام آج تک زندہ نہیں ہے. اور جاؤ، ابو جہل بھی نہیں مانتا تھا، آج کہو کسی کو اپنے بیٹے کا نام ابو جہل رکھے. اور بلال تھا، حبشہ کے رہنے والا تھا، کوئی اتنا حسین و جمیل نہیں تھا، نبی کی ختم نبوت کا اقرار کر لیا بلال نے. کائنات کے رب کو بلال اتنا پسند آیا، چلتے زمین پر سے قدموں کی آواز جنت میں سنائی دیتی تھی. یہ ہے ہمارے اسلاف، جن اسلاف نے قربانیاں پیش کی ہیں. اور کچھ وہ تھے جنہوں نے نبی کی ختم نبوت کا اقرار تو کیا، لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ فلاں امام صاحب بھی ہیں. ہم نے کہا جب نبی کی بات آ جائے، کوئی امام ہو یا غیر امام ہو، ہم مانتے نہیں ہے. نبی کی بات کے سامنے عبداللہ بن عمر سے کسی نے پوچھا، عبداللہ حج تمتع جائے گا یا نہیں؟ کہا جائے گا. میں نے نبی مکرم کو دیکھا، آپ نے حج تمتع کیا ہے؟ کہا عبداللہ آپ کے والد گرامی عمر بن خطاب کو منع کرتے ہیں. فرمایا شریعت میرے بابا کی باتوں کا نام نہیں ہے، شریعت کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا. اور آخری بات، آپ سب جانتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی موت بھی ہمارے شیخ الاسلام ابو الوفا بنام اللہ احمد سری کے ساتھ مباہلہ کی صورت میں آئی. لیکن آج ایک اور حقیقت بتاتا چلوں کہ یہ مباہلہ تو اس نے اپنے اشتہار میں خرید کیا تھا، چھاپ کر لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا، عملی نمونہ پیش نہیں کیا. مولانا عبدالحق غزنوی اٹھے، اہل حدیثوں کا یہ بلند اٹھا، اس نے کہا سر غلام احمد قادیانی اگر تو سچا ہے تو آخر امرتسر کی عیدگاہ میں میرے ساتھ مباہلہ کر. عملی نمونہ بھی اگر اشتہارات کے ذریعے مباہلہ ہوا تو وہ بھی اہل حدیث کے ساتھ، اگر انت مباہلہ ہوا تو وہ بھی اہل حدیث بزرگ مولانا عبدالحق غزنوی کے ساتھ. اور جب یہ مر گیا لاہور میں لیاقین میں، اس کے تقریباً 150-200 سال بعد مولانا عبدالحق غزنوی رحمہ اللہ اور تقریباً 40 سال بعد شیخ الاسلام مولانا سلام اللہ احمد سری رحمہ اللہ پہنچ گئے. عرش والے نے دکھا دیا لوگوں، حق والے یہ ہیں، باطل والے یہ ہیں. انبیاء جہاں فوت ہوتے ہیں اصول یہ ہے رب العالمین کا وہی دفن کیا جاتا ہے. میں کہتا ہوں کیسی عظیم موت ہے کہ لیبرین میں مرا، اس کو دفن بھی لیبرین میں کرو نا. آج ہمارا کوئی چھوٹا سا بچہ بھی فوت ہو جائے، کوئی بھی فوت ہو جائے، ہم اس کی میت پر پھول نشاور کرتے ہیں. لیکن یہ کیسا نبی ہے کہ جب یہ مرا اس کی میت کو لے کر نکلے تو لوگوں نے پتھر پھینکے تھے.
وہ نبی اور وفات کے بعد بھی اتنی توہین ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ میرے بزرگوں اور ساتھیوں، اپنے اسلاف کی تاریخ کو پڑھا کریں کہ کس طرح اسلاف نے قربانیاں پیش کی ہیں. اپنے سینوں میں ہر اس شخص کی محبت بھی بٹھا لیں کہ جس نے نبی کے صحابی ہونے کا شرف حاصل کیا ہے، جس نے نبی کے اہل بیت ہونے کا شرف حاصل کیا ہے، اور نبی کی ختم نبوت اور نبوت کا، نبی کی ناموس کا بھی اپنے اندر جذبہ پیدا کر لے. کیا پتا رب العالمین کو یہ جذبہ ہی پسند آ جائے مولانا عبد اللطیف اصغر رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرح، اور جب ہم اس دنیا سے جائے زبان سے نبی کے صحابہ، نبی کی، رب العالمین کی عظمتوں کے ترانے ہو، اور جب اٹھائے جائیں تو رب العالمین کہے آؤ سیدھا جنت میں جاؤ. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.